بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سائمہ، او سائمہ، اٹھ بیٹا، کھانا کھا لے۔ اس حالت میں اتنی دیر بھوکے نہیں رہتے، کمزوری ہو جاتی ہے۔ اٹھ میری بیٹی، کھانا کھا لے، میں نے تیری پسند کے کھٹے بینگن بنائے ہیں۔ اچھا اماں، رکھ دو، کھا لیتی ہوں۔ اس نے منہ سے چادر ہٹا کر ذرا آنکھیں کھول کر ساس کو دیکھا اور پھر دوبارہ چادر منہ تک اوڑھ کر لیٹ گئی۔ اس کی شادی 3 ماہ پہلے ہی صابر کے ساتھ ہوئی تھی۔ اللہ نے جلد ہی اس پر کرم نوازی کر دی۔ صابر والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، سو سائمہ کی ساس کے تو خوشی کے مارے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ وہ ہر روز سائمہ سے پوچھ کر کھانا بناتی کہ اسے کیا پسند ہے۔ سائمہ بھی جان گئی تھی کہ گھر میں گوشت صرف مہمانوں کی آمد پر ہی پکتا تھا، سو اس نے بھی کبھی فرمائش نہ کی۔ اماں کی طرف فون کرتی تو پتہ چلتا کہ آج چھوٹی بھابھی نے بریانی بنائی ہے، تو کبھی بڑی بھابھی نے کریلے گوشت بنایا ہے۔ اس کے بھائیوں کی کپڑا مارکیٹ میں بڑی بڑی دکانیں تھی، وہیں صابر بھی اپنی چھوٹی سی دکان چلاتا تھا۔ اس نے کئی بار اماں اور صابر کو اخراجات کے لیے متفکر دیکھا تھا، اس لیے دل چاہنے کے باوجود اس نے کبھی چٹپٹی اور بازاری چیزوں کی فرمائش نہ کی تھی۔ اس دن اماں آئیں تو اسے دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ ہائے، کتنی کمزور ہو گئی ہے میری بچی۔ اے صابر کی اماں، بچی کا چہرہ تو دیکھ کیسے کملا گیا ہے۔ ارے اس حالت میں اچھی خوراک اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ارے بہن جی، میں تو روز اسی کی پسند کا کھانا بناتی ہوں۔ صابر اور میں پھل کھائیں نہ کھائیں اس کے لیے ضرور منگوا کر رکھتے ہیں۔ انہوں نے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا، جہاں اس وقت ٹوکری میں آم اور آڑو رکھے تھے۔ ہاں امی جان، اماں میرا بہت خیال رکھتی ہیں۔ اس نے ساس کے چہرے پر آتی شرمندگی دیکھتے ہوئے کہا۔ بس کرو، نظر آ رہا ہے تمہاری شکل سے۔ اماں ایسا کچھ نہیں ہے، اماں تو مجھے چارپائی سے پاؤں بھی نہیں اتارنے دیتی، سارا کام بھی خود کرتی ہیں۔ اس نے ماں کو مطمئن کر دیا، پر اگلے مہینے اس کی رپورٹس آئیں تو اسے ازحد خون کی کمی کا شکار دیکھ کر جہاں امی اور صابر پریشان تھے، وہیں وہ خود بھی پریشان ہو گئی۔ ماں سے بات کی تو وہ اگلے دن اسے لینے آ گئی۔ بس اب تم یہاں رہو، سکون سے کھاؤ پیو۔ بھائی اس کے لیے ڈھیر سارے پھل لے آئے۔ اسے اماں کے گھر آئے 1 مہینہ ہو گیا تھا، طبیعت اب کافی بہتر تھی۔ اس نے اماں سے گھر جانے کی بات کی۔ اماں، صابر کا فون آیا تھا، کل گھر آنے کا کہہ رہے تھے۔ ارے رہنے دو، وہاں جا کر پھر اتنی سی شکل نکل آئے گی۔ تم بس آرام سے یہیں بیٹھی رہو جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی۔ پر اماں، آپ خود تو ٹھیک نہیں رہتی، اوپر سے میں بھی خواہ بھابھیوں پر بوجھ بنی ہوئی ہوں۔ ارے بوجھ کاہے کا، تمہارے لیے کون سا کچھ اسپیشل بنتا ہے، 2 وقت کا کھانا ہی ہے نا بس۔ تم صابر کو فون کر دو اور کہہ دو کہ ڈاکٹر نے آرام کا بولا ہے، میں یہیں رہوں گی۔ اماں نے چھالیاں کترتے ہوئے جواب دیا۔ اس نے بھی اگلے دن صابر کو فون کر کے اماں کا فیصلہ سنا دیا۔ بھابھیوں نے پہلے ماہ تو اس کی خوب خدمت کی، پر جب انہیں پتہ چلا کہ اماں اسے مزید یہیں رکھنا چاہ رہی ہیں تو ان کے تیور بدل گئے۔ کبھی کھانا نکال کر سائڈ پر رکھ دیا جاتا یا پھر کھانا ختم ہونے کا سنایا جاتا۔ جیسے ہی اماں ادھر ادھر ہوتی، بھابھیوں کی زبانیں کھل جاتی۔ اس نے دبے لفظوں میں اماں سے گھر جانے کی بات کی، پر اماں آگے سے کہتی، تو بتا، تجھے کسی نے کچھ کہا ہے تو میں پوچھتی ہوں۔ اس پر وہ چپ ہو گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کے بھائیوں کے گھر خراب ہوں، بلا وجہ کوئی فسانہ بنے۔ اسے یہاں آئے ہوئے 2 ماہ ہو گئے تھے، طبیعت عجیب بوجھل سی رہتی۔ اس دن بھی وہ بریانی کی پلیٹ آگے رکھے بے دلی سے کھا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اماں پریشان ہو گئی اور شام میں زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے اس کی طبیعت کے پیش نظر کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے۔ ٹیسٹ کروانے پر پتہ چلا کہ HB لیول ابھی بھی 7 ہے۔ میکے آنے سے پہلے بھی خون کی کمی اسی طرح سے تھی۔ اس نے اسی وقت ایک فیصلہ کیا، اپنے کپڑے اور ضروری سامان اکٹھا کیا اور رات کو ہی اپنا بیگ پیک کر لیا۔ صبح اس نے صابر کو فون کیا کہ واپسی پر اسے ساتھ لیتے جائیں۔ شام میں صابر ان کے گھر تھا۔ اماں کو جب پتہ چلا کہ اس نے فون کر کے بلایا ہے تو وہ اس کی خبر لینے پہنچ گئی۔ اے لڑکی، تجھے کیا جلدی تھی جو تو نے یوں فون کر کے بلوا لیا؟ 1000 دفعہ تجھے کہا ہے یہاں کوئی مسئلہ ہے تو بتا۔ اماں، مجھے یہاں کوئی مسئلہ نہیں، پر میں نے 2 ماہ یہاں رہ کر یہ جان لیا ہے کہ عزت سے ملے آلو اور ذلت سے ملا گوشت ایک جیسی طاقت رکھتے ہیں۔ اس نے یہ کہہ کر اپنا بیگ اٹھایا اور صابر کے ساتھ چل دی۔